بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے تھے. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 102 سے لے کے کوشش کرتے ہیں کہ آیت نمبر 103 تک پڑھ لیں. دو ہی آیتیں آج، 102 اور 103 انشاءاللہ عز و جل. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ اور اتبعوا انہوں نے پیروی کی ما اس چیز کی جو تتلو پیروی کرتے تھے یا پڑھتے تھے الشیاطین شیطان علی ملک سلیمان علی پر ملک بادشاہت سلیمان کی بادشاہت پہ، یعنی سلیمان کی بادشاہت کے وقت میں. وما کفرا وما اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ولیکن اور لیکن الشیاطین شیطانوں نے، شیاطین جمع ہے، کفروا کفر کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وہ کیسے؟ یعلمون وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو. وما اور ما جو انزل نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پہ، علی پر، ملکین دو فرشتوں پہ، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت. وما یعلمانی اور وہ نہیں سکھلاتے تھے، وہ فرشتے نہیں سکھاتے تھے، من احد کسی بھی ایک کو، کسی کو بھی، حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہیں ان سے انما نحن بے شک ہم فتنہ آزمائش ہیں، فلا تکفر تو کفر نہ کر، فلا تو نہیں تکفر تم کفر کرو. فیتعلمون پھر لوگ سیکھتے تھے، پھر وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں کے ذریعے، ما جو یفرقون وہ فرق ڈالتے تھے، بھی اس کے ذریعے، بین المرئی بین مطلب درمیان، المرئی مرد، وزوجہ اور اس کی بیوی. تو وہ اس جادو کے ذریعے سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان فرق ڈالتے تھے. وما ہم اور نہیں ہے وہ بضارین نقصان پہنچانے والے، بھی اس کے ذریعے، من احد کسی کو بھی، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے. یہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے. ویتعلمون اور یہ لوگ سیکھتے تھے، ما جو یضرہم انہیں نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم اور انہیں فائدہ نہ دے. اور یہ وہ سیکھتے تھے جس سے انہیں نقصان پہنچتا تھا، فائدہ نہیں پہنچتا. وَلَقَدْ اور تحقیق، علموا یہ جان چکے ہیں یا انہوں نے جان لیا ہے، لا البتہ، من جس نے بھی، اشتراہ خرید لیا اسے یعنی اس جادو کو، ما لہو نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاق کوئی بھی حصہ. جس نے اسے خرید لیا آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے. والا بئسا اور لا البتہ بئسا بہت بری ہے، ما جو شرو انہوں نے بیچا ہے، بھی جس کے ذریعے، انفسہم خود کو اپنی جانوں کو، بہت برا ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچا ہے. لو کاش، کانو ہے وہ یا تھے وہ، یعلمون جانتے، کاش کہ وہ جانتے. ولو انہم آمنو اور اگر انہم یہ کہ وہ آمنو ایمان لاتے، اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ یقیناً ثواب ملتا، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر اچھا، یعنی اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ ملتا. لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ جان پاتے. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، آئین آیتوں پہ غور کرتے ہیں. پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، گویا کہ انہیں پتہ بھی نہ ہو. اللہ کی کتاب کو جب انہوں نے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا تو پھر کس چیز کو اپنایا؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین اور انہوں نے اپنایا، پیروی کی اس چیز کی پیروی جس چیز کی پیروی کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یعنی جادو جس کا آگے ذکر ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب حق کو چھوڑ دیا تو باطل کو اپنا لیا،
جب کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تو جادو ٹونے کو اپنا لیا. مطلب یہ ہے کہ جب ہم سنت کو چھوڑیں گے تو بدعت کو اپنائیں گے، ایمان کو چھوڑیں گے تو کفر کو اپنائیں گے، حق کو چھوڑیں گے تو باطل کو اپنائیں گے. انسان نے کسی ایک چیز کو ضرور اپنانا ہے. اب وہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو نیکی میں مصروف کروں گا تو برائی سے بچ جاؤں گا، لیکن اگر میں نیکی کو چھوڑوں گا تو خود بخود میں نے برائی میں مصروف ہونا ہے. آپ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، اس ٹائم آپ بیٹھ کے قرآن پاک کی کلاس لے رہے ہیں. آپ جب اس کلاس کو لینا چھوڑیں گے، وقت تو اگر میری زندگی میں وقت ہے تو یقیناً میں یہاں سے ہٹوں گا تو میں کہیں اور لگ جاؤں گا. جس طرح عربی کا ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک. وقت تلوار ہے، اگر تو وقت کو نہیں کاٹے گا تو وقت تجھے کاٹ دے گا. وقت نے تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تو کاٹ لے اسے خیر میں، نہیں تو وہ تجھے کاٹ دے گا برائی میں. تو جب آپ نیکی میں چلو گے تو برائی سے بچو گے، لیکن اگر آپ کہو گے کہ نہیں خیر ہے نیکی کو چھوڑو تو پھر برائی نے آپ کو نہیں چھوڑنا، پھر آپ چاہو یا نہ چاہو آپ برائی میں چلے جاؤ گے. جب انسان سنت میں سستی کرتا ہے کہ سنت خیر ہے تو وہ بدعات میں چلا جاتا ہے. ہر معاملہ، بلکہ اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھ لو. زبان ہے، زبان سے اگر اچھا بولو گے تو برائی سے بچو گے، لیکن اچھا بولنا چھوڑ دو تو برا ضرور بولو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ اچھا بولو گے نہ برا بولو گے، نہیں ہو سکتا. دیکھ لینا، ٹرائی کر لینا. جب برائی سے بچنا ہے تو اچھا بولو، آنکھوں سے اچھا دیکھو گے تو برائی نہیں دیکھو گے، کانوں سے اچھا سنو گے تو برائی نہیں، قرآن پاک سنو گے تو گانے نہیں سنو گے. جب قرآن نہیں سنو گے تو تم نے گانے بھی سننے ہیں، تم نے بے فضول چیزیں بھی سننی ہیں. تو کیونکہ تم نے اچھا ہی چھوڑ دیے. تو یہی یہاں اللہ سمجھا رہا ہے کہ جب تم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا نا تو تم نے جادو کو اپنا لیا. یہودیوں کو یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہی خطاب ہمارے لیے بھی ہے کہ مومن مسلمانوں، تم نے بھی جب تم اپنے مقصد سے ہٹو گے تو یہ تو نہیں ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، تم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اچھا نہیں کرو گے تو برائی کرو گے. اس لیے انسان خود کو ہمیشہ نیکی میں لگائے. ہر میدان میں یاد رکھے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں، ہمیشہ دو راستے ضرور ہوتے ہیں، یا اچھائی کا راستہ یا برائی کا راستہ. وہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، درمیانہ راستہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے جب حق کو چھوڑ دیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ. یہودیوں نے جب تورات کو چھوڑ دیا، جب اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، تب انہوں نے جادو ٹونا کو اپنا لیا، شیطانی رستے کو اپنا لیا، اللہ کے رستے کو چھوڑ کے. انہوں نے پیروی کی جس چیز کی پیروی، تتلو مطلب پیروی کرنا، پڑھنا، دونوں مطلب ٹھیک ہے. پڑھتے تھے شیطان، یہ بھی ٹھیک ہے، اور پیروی کرتے تھے، کیونکہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا. ٹھیک ہے، ایک اس لحاظ سے ہے. اور ایک ہے تتلو کا مطلب ہے پیروی کرنا، تلا یتلو، تلوتہ یعنی میں نے اس کی پیروی کی. اور قرآن کو تلاوت اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن ہم پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے تلاوت کی، اور اللہ کے رسول نے جبریل امین کے پیچھے پیچھے آپ تلاوت کر رہے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے صحابہ کرام تلاوت کر رہے تھے. استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے، اور یہ ایک کے بعد ایک پیروی کرنا. تو اس لیے تتلو کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا. تو انہوں نے پیروی کی، اتبعوا، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کی پیروی کرتے تھے شیاطین، شیطان، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بہت عظیم نبی ہیں. اللہ نے انہیں بہت بڑی بادشاہت دی تھی، اور اللہ نے انہیں بہت سارے جو ہے نا معجزات دیے تھے، جو کہ دیگر انبیاء کو اس طرح کے معجزات نہیں ملے تھے. انہوں نے کہا تھا اللہ سے کہ اب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد تو کسی کو بھی نہ دے، تو دینے والا ہے نا. دیکھیں دعا کیسی مانگی انہوں نے. یعنی انبیاء کرام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں اپنے حیثیت کے مطابق مانگوں. انسان اللہ سے تو بے لوث ہو کے مانگے نا. پھر تو اللہ نے پھر دعا قبول کی. فسخرنا له الريح، ہم نے پھر ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے حوالے کر دیا. تجری بامرہ، یہ ہوا چلتی تھی جب سلیمان علیہ السلام کے حکم سے. رخاء حیث اصاب والشیاطین کلها، شیطان جنات کو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے ایسے مسخر کر دیا کہ انہوں نے شیطانوں کو، جنات کو، کسی کو انہوں نے مستری بنا لیا تھا، بنا، عمارت بنانے والا، وغواص، اور کسی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو سمندر کے تہ میں جاؤ اور وہاں سے جو ہے نا قیمتی خزانے نکال کے ڈھونڈ کے دے مجھے.
اور وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے مضبوط بادشاہت سے انہیں نوازا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وعلمناہ منطق الطیر، ہم نے انہیں پرندوں کی بولی سکھائی تھی، اور باقاعدہ وہ پرندوں کو صفوں میں، جانوروں کو صفوں میں کھڑے کر کے ان کو خطاب دیتے تھے. اور ایک دفعہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورۃ النمل میں ذکر کیا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، انہوں نے پرندوں کو صفوں میں کھڑے کر کے پھر ان کا حال احوال دیکھ کے ان کے ساتھ سارے معاملات کر کے پھر کہا کہ لا ارى الہدہد، بتاؤ مجھے ہدہد کہاں ہے، ان سارے پرندوں میں ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا، میں اسے سخت عذاب دوں گا نہیں تو وہ میرے پاس پیغام لائے. جنات ان کے حوالے اس طرح تھے کہ جنات کے ان کے ایک حکم پہ جنات جو ہے نا کوئی چیز کہیں سے اٹھا کے کہیں اور پہنچا دیتے تھے. اور وہ جو ملک سبا کے تخت کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک حکم پہ ایک لمحے میں وہ یمن میں سبا کا تخت، ملک سبا کا تخت یمن میں ہے اور سلمان علیہ السلام ان فلسطین کے علاقوں میں ہے، اور ایک لمحے میں وہ تخت وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آئے. اور دیگر معجزات اللہ نے جو اس نبی کو دیے تھے، اور ان کو الگ الگ مخلوقات کی زبان اللہ نے سکھائی تھی. تو بڑے عظیم ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے نوازا تھا. اور جب انہوں نے ملکہ سبا کو جب چیلنج کیا تھا، جب ان کو دعوت دی اور وہ انہوں نے آگے سے جس طرح وہ چاہتے تھے اس طرح انہوں نے جواب نہیں دیا، تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایک ایسا لشکر لے کر آئیں گے لا قبل لهم بها وَلَنَخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، پھر ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے اگر تو وہ میری بات نہیں سنیں گے. یعنی ایسی بادشاہت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں یہ مجھ سے مقابلہ کریں گے، میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا کہ جس سے یہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ لشکر جنات، جانوروں کے ساتھ، ہوا، ہر چیز کو اللہ نے ان کے ہاتھ میں دے دی. ان سے بلا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ انسان سے مقابلہ کرے نا، انسان ہوا سے مقابلہ کرے، انسان جنات سے مقابلہ کرے، یہ تو وہ نظر نہیں آتی، تو غیبانہ مخلوق ہے. تو سبحان اللہ، اللہ نے ایسی طاقت دی تھی جس کی مثال نہیں تھی. یہ اہل کتاب یہودیوں کا عروج کا زمانہ تھا، سب سے پاورفل دور ان کا جو رہا ہے نا وہ سلمان علیہ السلام کا دور رہا ہے. جب اللہ نے، اور یہ ہم آگے پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں کہ سلمان علیہ السلام سے پہلے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جب بادشاہ بنایا تو یہ کس طرح یہ چینجنگ کہاں سے آئی. بنی اسرائیل جو فرعونیوں کے ساتھ ان کے غلام تھے، موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے، اور پھر وہ سینہ وہ جو تیہ میں گم ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے وہ 40 سال اس زمین میں بھٹکتے رہے. اور 40 سال کے بعد جب دوبارہ ان میں احساس آیا اور وہ پھر نکلے اور وہ پھر اس بستی میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا، اور اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کا دور شروع ہوا، پھر سلیمان علیہ السلام کا دور شروع ہوا. اور وہ ایک شاندار وقت گزرا ہے. تو یہاں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے مختصراً. اللہ فرماتے ہیں ملک سلیمان، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کی پیروی کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. سلیمان علیہ السلام جس وقت آئے اس وقت جادوگر اپنے عروج پہ تھے، اور جادوگر اپنے جادو کے ذریعے بڑے فساد زمین میں پھیلاتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے ان کے سارے جو جادو کی چیزیں تھیں نا ان سب کو لے کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیے. اور اللہ نے انہیں ایسے معجزات دیے، یہ جو معجزات ہم نے پڑھے سلیمان علیہ السلام کے، جن سے وہ یقین ہو گیا تھا ہر شخص کو، ہر جادوگر کو، کہ یہ کوئی نبی رسول ہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب تک سلیمان علیہ السلام دنیا میں موجود تھے جنات ان کے تابع تھے، اور انہوں نے جنات کے ذریعے يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شکرا. اللہ نے ان کے ذریعے مسجدیں بنوائی ہیں. ان سے جنات کے ذریعے سلیمان علیہ السلام مسجدوں کی تعمیر کرواتے تھے. اللہ اکبر. انہوں نے، اور کچھ روایتوں سے معلوم پڑتا ہے کہ مسجد الاقصی کی تعمیر انہوں نے جنات کے ذریعے کروائی تھی، اور کتنے سارے مساجد انہوں نے بنوائے تھے. تو جنات کے ذریعے وہ یہ کام کرواتے تھے. تو جنات کیونکہ بے بس ہو چکے تھے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، وہ بالکل بے بس ہو چکے تھے، جو کہ اس سے پہلے وہ بہت عروج پہ پہنچ چکے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنات کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے. اور یہ عامل وغیرہ انہوں نے جو ہے نا اس چیز کو بہت اس چیز سے فائدہ اٹھایا، اور جادو اپنے عروج پہ تھا. لیکن سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے نوازا تو انہوں نے اس پورے فتنے کو ختم کر کے وہ جادو کے متعلق جو بھی چیزیں تھیں وہ انہوں نے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیے. تو سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر جنات نے تلاش کرتے رہے، تلاش کر کر کے انہوں نے
وہاں سے دوبارہ وہ چیزیں نکالی اور لوگوں کے سامنے یہ اظہار کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بھی طاقت تھی وہ ان جادوئی اسباب کی وجہ سے، اور اس بات کو پھیلا کے ان مکاروں نے، جو عامل وغیرہ جو تھے انہوں نے، اور ان کے ساتھ جنات شیاطین نے مل کے دوبارہ سے جو ہے نا اس فتنے کو آگے لے کے چلتے رہے. اور یہودی جو ہے نا جادو میں مشہور تھے، جادو میں، کیونکہ حق کو جب انہوں نے چھوڑا تو انہوں نے باطل کو اپنایا نا، تو جادو وغیرہ میں یہودی سب سے آگے تھے. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا ان کا نام تھا لبید بن اعصم، یہودی تھے. جب اللہ کے رسول تب مکہ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئی تھی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، سے مسلم میں بھی یہ اس کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ یہ صورتیں جب نازل ہوئی تھیں، اور تب لبید بن اعصم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا، جو یہودی تھے. اور مشرکین مکہ ان کے پاس گئے تھے کہ تم جادو کرو اللہ کے رسول پر، جس سے اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کہتے تھے کہ مجھے کسی نے جکڑا ہوا ہے. اور جب یہ صورتیں آپ نے پڑھی تو آپ بالکل آزاد ہو گئے، جیسے کہ اس کا اثر ختم ہو گیا، اور آپ صرف اتنا بھول جاتے تھے کہ میں کس بیوی سے ملا ہوں اور کس سے نہیں ملا ہوں، کس کی باری ہے کس کی باری نہیں، بس اتنا آپ بھول جایا کرتے تھے. تو یعنی یہ اس کے اثرات تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ یہ اثرات اس لیے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوں اور یہ امت کے لیے ایک علاج اور ایک شفا کا سبب بن جائے، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ امت محمدیہ میں بھی لوگ آہستہ آہستہ آگے جا کے اس جادو کو اپنائیں گے، جو جادو کفر ہے. جادو کفر ہے، اور جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جادوگر کو پکڑا گیا تو اسے قتل کر دیا گیا. تو جادوگر کفر ہے، اور جادوگر نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کے ساتھ بڑے بڑے کفر نہ کرے. اور جب ان جادوگروں کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے، یہ قرآن پاک کو پیشاب کے ساتھ لکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ قرآن پاک کو جو ہے نا وہ گندگی میں پھینکتے ہیں، اور جو ہے نا خون، حیض کے خون وغیرہ کے ساتھ قرآن کی آیات کو لکھتے ہیں، اور اتنی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں. تو جا کے شیطان کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے، تو جا کے جنات کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں کہ جو ہے نا جس طرح قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ لیا. جنات نے ان انسانوں سے، ان شریر انسانوں سے، اور ان شریر انسانوں نے جنات سے فائدہ لے کے اور جو ہے نا اپنا مقصد پورا کیا. تو یہ عمل چلتا آ رہا ہے، یہ یہودیوں میں بھی یہ چیز اپنے عروج میں تھا، اور اسلام نے اس سحر کو کفر قرار دے دی. سحر عربی میں، جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں. سحر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. اسی طریقے سے سحری کا جو وقت ہوتا ہے، صبح سحری ہم کہتے ہیں جس ٹائم اللہ نے قرآن میں کہا والمستغفرین بالاسحار وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت ایمان والے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو اس وقت کو سحر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس وقت اندھیرا ہوتا ہے، شدید اندھیرا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو سحر کہتے ہیں. تو سحر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. تو جادو کیونکہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے، تو یہاں پہ اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا. اور یہ بھی میں بتا دوں جادو حق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہے ہی نہیں، جادو حق ہے. جادو حق ہے. جادو میں خیال بھی ہے، یعنی کچھ جادو میں چیزیں ہوتی ہیں جو خیال بھی ہوتی ہیں، لیکن جادو کا ہونا حق ہے. اور اس کی دلیل یہ قرآن ہے، اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں، جس میں بے شمار حدیث ہیں. اور ساحر کے ساتھ جو معاملات اسلام نے رکھے ہیں، انہیں قتل کرنے کا جو ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ اس لیے کیونکہ وہ عمل ہے، وہ حقیقت ہے. اور اس میں انسان اور وہ جو عامل ہوتا ہے وہ انسان اور جنات کے درمیان کا ایک وہ معاہدہ ہوتا ہے. جن کیونکہ ایک غیبی مخلوق ہے، تو یہ جو عامل ہوتا ہے یہ اس غیبی مخلوق کو یوز کر کے اس سے انفارمیشنز نکلواتا ہے. جن کیونکہ جنات کے رفتار ہوتے ہیں، وہ تیز رفتاری کے ذریعے بہت سارے معلومات لا کے پرووائڈ کر پاتے ہیں، جو کہ جب ایک عام انسان جادوگر کے پاس جاتا ہے تو جادوگر وہ معلومات بتاتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اس کو کیسے پتا، جس سے وہ اگلے کے یقین اور اگلے کے عقیدے کو اپنے ساتھ جوڑ دیتا ہے. پھر کچھ چیزوں میں شیطان کی مدد سے وہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، تو انسان کو لگتا ہے کہ بس اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ فائدہ کم پہنچاتے ہیں، نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں، اور وہ انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں. اور اس آیت میں اللہ نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کی پیروی کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. اللہ اکبر. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کی دفاع کرتے ہیں. اللہ ایمان والوں کی دفاع کرنے والے ہیں. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا
کہ یہ کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ وہ بیوقوف ہیں، اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ خود بیوقوف ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ ہم نے یہ آیت پڑھی تھی نا، اور ہم نے یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا اور فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے تو اللہ دشمن ہے اس طرح کے کافروں کا۔ یعنی جب اہل ایمان پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے نا تو اللہ خود دفاع کرتے، کہیں اللہ اپنے آیات کے ذریعے دفاع کرتے ہیں اور کہیں اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کے ان کی مدد کرتے ہیں، کبھی اللہ ان کے نام کو روشن کر کے مدد کرتے ہیں، کہیں اللہ ان کے الزامات جو ان پر الزامات گڑے گئے ہیں ان الزامات کو جھوٹ ثابت کر کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تم اللہ کے بن کے تو دیکھو اللہ تمہاری مدد کیسے کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی بے بس نہیں چھوڑتا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ وقتی آزمائشیں آتی ہیں لیکن اللہ جب انسان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ سرخرو کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے، یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں بنائے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ سلیمان کافر ہے کیونکہ سلیمان نے جادو کے ذریعے یہ سب کچھ کیے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی شریر قوم تھی جنہوں نے نبیوں کو نہ معاف نہیں کیا، اور نبیوں پر، اور ہمارا اسلام کتنا پاک ہے جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ کسی نبی کو برا نہیں کہنا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متہ یعنی یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ نبی سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو، چاہے اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں، کیونکہ یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن وہ نبی ہے اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ تو اہل ایمان کبھی بھی نبیوں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن یہودی استعمال کرتے تھے، اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج بہت سارے مسلمان جو ہے نا نبیوں کو نہیں تو نبی کے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی ایمان، جن کے تقوی، جن کے دلوں کی پاکیزگی کی گواہی، جن کے جنتی ہونے کی گواہی، جہنم کا ان پر حرام ہونے کی گواہی قرآن میں، حدیث میں بے شمار جگہوں میں ہے، تو ان یہودیوں کی پیروی کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اس صحابہ کرام کو بھی برا بلا کہتے ہیں اور ان پہ طعن کرتے ہیں۔ یہ سراسر کفر ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے صحابہ کے بارے میں کہنا اور صحابہ کو برا بلا کہنا، خطرناک جرم ہے، خطرناک جرم ہے۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر، والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی لعنت ہو اور سارے انسانیت کی لعنت ہو اس میں۔ یعنی کوئی چھوٹی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ نبیوں کا معاملہ یہ ایک حد ہے، اس کو کراس نہ کرو۔ اللہ نے کہہ دیا یہ میرے نبی، ختم۔ صحابہ کرام ایک لمٹ ہے، حد ہے، ریڈ لائن ہے، کراس نہ کرو۔ جس طرح نبیوں سے کوئی غلطی اگر ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ہم پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے تورات کو پھینک دیا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، تو وہ برے ہو گئے؟ نہیں، وہ نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم ہے، ہمارے لیے وہ ہم ان کے سامنے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے سامنے۔ یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر بھی ان کی مثال نہیں ہے۔ سارے کے سارے عام لوگ، نبیوں کے علاوہ باقی سارے لوگ ایک طرف، اور ایک نبی، کوئی بھی کسی بھی ایک نبی کا مقام ان سب سے بڑھ کے ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے بھول کے وہ پتے کھا لیے تو کیا ان کا مقام گر گیا؟ نہیں، ان کا مقام وہیں کے وہیں ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے جن جن نبیوں کے بارے میں ذکر کیا، نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی اللہ کے ہاں، تو کیا ان کا مقام گر گیا؟ نہیں، وہ ہمارے لیے بے مثال شخصیات ہیں، یہ ساری کی ساری، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، بہت عظیم شخصیات ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نبیوں کے بارے میں کبھی بھی کوئی بھی لفظ اس طرح کا استعمال نہیں کر سکتے جو ان کے شایان نشان ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا معاملہ بھی، وہ غلطیاں اگر ان سے ہوئی بھی ہیں تو بھی وہ ہمارے لیے جو ہے نا بے مثال ہے، تو بھی ان کا مقام سب سے عظیم، تو بھی ان کی عظمت میں کوئی انگلی نہیں، کوئی کلام نہیں۔ ان کی غلطیاں ہیں تو اللہ نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا، ختم۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنے والا؟ تو یہاں پہ یہ یہودیوں کی فطرت تھی، یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا، اور اللہ نے رد کیا اور کہا وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام میرا نیک بندہ ہے، میرے نبی تھے، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا ہے۔ وہ اللہ کے معجزات کو تمہارے سامنے لے کے، اللہ معجزات کے ذریعے انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جادو کے ذریعے نہیں کیا،
वलाकिन अश-शयातीन कफरू, लेकिन शैतानों ने कुफर किया। कैसे कुफर किया? युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, ये लोगों को जादू सिखाते थे। जादू मैंने कहा जादू कुफर है, सीखना कुफर है, करना कुफर है। और इसी तरह जादू के साथ साथ ये जो नजूमियों का इल्म है, आपने फरमाया मन इक़्तबस शुअबतन मिन अन्नुजूम इक़्तबस शुअबतन मिन अस्सिहर ज़ाद मा ज़ाद, कि जो ये सितारों का इल्म सीखता है उसने जादू का इल्म सीखा, जो जितना ज्यादा सीखे उसने उतना ज्यादा सीख लिया। तो ये सारा उसी जुमरे में आता है। ये जो सितारों को देख के बताते हैं गैब की बातें कि कल तुम्हारे नसीब में ये होगा, तुम्हारे मुकद्दर में ये होगा, या हाथ की लकीरें देख के, ये कुफर है। आपने फरमाया कि मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, जो किसी अर्राफ गैब की खबर बताने वाला या काहिन के पास जाए, ये जो नजूमी बैठे हुए हैं, जो गलियों में बैठे हुए होते हैं और जो है ना वो अलग अलग तरीके से ये गैब की बातें बताते हैं, तो आप फरमाते हैं कि जो इनके पास जाए, इनकी बातों की तस्दीक करे कि हाँ हाँ ये ठीक कह रहा है, तो उस शख्स ने इस जाने वाले शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से कुफर कर लिया। और एक रिवायत में आपने फरमाया कि 40 दिन तक जो सिर्फ इनके पास जाए, तस्दीक का जिक्र नहीं है, बस इनके पास जाना, इनसे पूछना, गोया उसने रसूलुल्लाह, गोया उसके 40 दिन के नमाज कबूल नहीं होंगे। तो ये सारे के सारा जो है ना ये बुराई का जो अड्डा है हमारे मुल्कों में, ये बिजनेस बना हुआ है, लोगों के ईमान को खराब करके, लोगों के दीन और अकीदे को खराब करके, लोगों को जो है ना वो बुद्धू बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और याद रखें कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, आसमान और ज़मीन में कोई भी गैब का इल्म नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह के अलावा कोई भी गैब का इल्म नहीं जानता। तो ये जो कहते हैं कि ना हम गैब की इल्म जानते हैं, और आजकल अखबारों में देखें आज का दिन कैसे गुजरेगा जी, उसके बारे में तुम्हें क्या पता आज का दिन कैसे गुजरेगा। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साआ, क़यामत कब, अल्लाह को पता है। और युनज़्ज़िलुल गैज़, बारिश कब, कितनी बारिश होनी है, कहाँ होनी है, फायदेमंद बारिश होगी, नुकसानदेह बारिश होगी, बारिश होगी कब, रुकेगी, बारिश के कितने कतरे जमीन पे गिरेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में बेटा है, बेटी है, नेक है, बुरा है, जिंदा दुनिया में आएगा, नहीं आएगा, सफेद है, काला है, गोरा है, उसके अज़ा पूरे हैं, नहीं है, अज़ा चलते हैं, नहीं चलते हैं, हर चीज का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को नहीं पता कि वो कौन सी जमीन के कौन से हिस्से में मरेगा। ये सारा इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। बेशक बेशक। तो ये जादू में ये जो झूमियों का मामला है, आपने फरमाया ये भी जादू का ही हिस्सा है। तो जादू कुफर है, और उसकी दलील ये एक ये आयत भी है। अल्लाह फरमाते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, लेकिन शैतानों ने कुफर किया। क्या कुफर किया जी? युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, कि वो लोगों को जादू सिखाते थे। तो लोगों को जादू सिखाना क्या है? कुफर है। जादू सिखाना भी कुफर है, और आगे हम पढ़ेंगे कि जादू सीखना भी कुफर है। वमा उन्ज़िला अलल मलकैन, अच्छा ये वमा जो ना ये वत्तबअू के साथ है कि इन्होंने पैरवी की थी, जिसकी पैरवी करते थे शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में। ये आयत के शुरू में था और इसी के साथ आगे जुड़ा हुआ। जिस तरह इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने और इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने भी इसी बात की तायीद की है, और तफसीर इब्न कसीर में भी इस बात की वजाहत है कि वत्तबअू, यहाँ इसका मतलब बनता है वत्तबअू मा उन्ज़िला अलल मलकैन। और फिर यहाँ पे जो लफ्ज बन रहा है वो है कि इन्होंने पैरवी की थी, यानी इन्होंने पैरवी की थी उस चीज की जो शैतानों पर, जो जिस चीज की पैरवी शैतान करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में, और इन्होंने पैरवी की मा उन्ज़िला अलल मलकैन बिबाबिल, उस चीज की जो चीज नाजिल हुई थी अलल मलकैन, दोनों फरिश्तों पे नाजिल हुई थी, जो चीज बिबाबिल, बाबिल एक इलाका है इराक में, बाबिल में हारूत व मारूत, उन दो फरिश्तों का नाम था हारूत और मारूत। इन्होंने उस चीज की पैरवी की जो बाबुल शहर में दो फरिश्तों पे जो चीज नाजिल हुई थी, जो कि जिनका नाम था हारूत और मारूत। और दो फरिश्ते थे हारूत और मारूत, उनके बारे में बहुत ज्यादा मनगढ़ंत रिवायतें हैं और मनगढ़ंत कहानियां लोगों ने बनाई हैं, और पूरा एक वो जो है ना एक ड्रामेटिक जो है ना पूरा एक वो बनाया हुआ है
جو کہ سراسر جہالت ہے، اور تھوڑی بہت بھی جو عقل سلیم جس انسان کے پاس ہے وہ جب ان باتوں کو سنتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایات بھی نہیں ہیں بلکہ اسرائیلی افسانے ہیں، اسرائیلی افسانے ہیں جن کے بارے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور اس کے بارے میں بھی جو اسرائیلی افسانے موجود ہیں، ان کی خاتم، ان کی انگوٹھی کا ذکر ہے اور ان کی انگوٹھی میں ان کی بادشاہت تھی، اور اس طرح کی کہانیاں من گڑت باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے تفسیر کی کتابوں میں بھی تفصیل سے موجود ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایسے ہی ایک افسانوں کے طور پہ باتیں ہیں، تو انہیں لوگ بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں، تو یہ سراسر جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو بابل شہر میں اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک کا نام ہاروت تھا اور ایک کا نام ماروت تھا، اور یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے تھے، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور کچھ اہل علم کہتے ہیں جادو میں سے یہ وہ جادو سکھاتے تھے جس سے جادو کو ختم کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جادو کرنا اور ایک ہوتا ہے جادو کے ذریعے جادو کو ختم کرنا۔ جادو کے ذریعے یعنی کسی پہ جادو ہو گیا تو آپ عامل کے پاس جاتے ہیں کہ اس جادو کو ہٹائیں، ٹھیک ہے، وہ جادو کے ذریعے جادو کو ہٹائے گا، یہ بھی حرام ہے، اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے اس کی بھی۔ تو کچھ اہل علم کہتے ہیں یہ وہ سکھاتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے ساتھ میں، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ لوگوں کو نہیں سکھاتے تھے یہ جادو جب تک ان سے یہ نہ کہتے کہ ہم آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ کفر نہ کرو مطلب جادو سیکھ کے کفر نہ کرو، جادو کر کے کفر نہ کرو، ہم آزمائش کے طور پہ آئے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ان 2 فرشتوں کو بابل شہر میں بھیجا، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، بتاتے تھے لوگوں کو دیکھو یہ جادو ہے اور یہ حق ہے، یہ جادو ہے اور یہ حق ہے، ان میں یہ فرق ہے۔ اب لوگ آ کے جادو سیکھتے تھے تو یہ ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تمہیں جادو کر کے دکھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہم آزمائش ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم اچھائی دے کے بھی، نعمتیں دے کے بھی آزماتے ہیں اور مشکلات دے کے بھی آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے آزماتا ہے، اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر، جادو سکھا رہا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کے جادو سکھا رہا ہے، ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ تم نہ سیکھو، میں تو سکھا رہا ہوں، تم نہ سیکھو۔ پھر کیوں سکھا رہے ہو؟ کیونکہ آزمائش ہے نا۔ دیکھو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے کہ ہم مومن ہیں، وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ہائے ہائے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہاں تحقیق ان سے پہلے قوموں کو ہم نے آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ جانچ لیتے ہیں کہ ان میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اور کیسی آزمائش کہ فرشتہ خود سامنے آ کے سکھا رہا ہے کہ یہ جادو ہے، ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ تم نہ سیکھنا۔ جیسے وہاں پہ اصحاب الکہف، وہ جو اصحاب السبت کے بارے میں ہم نے مختصراً پڑھا تھا، آگے ہم تفصیلاً پڑھیں گے کہ ہفتے والے دن جنہوں نے مچھلی کا معاملہ، ان کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلی تم شکار نہیں کرو گے، تو اللہ نے ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہفتے والے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے پس منظر سے باہر نکل رہی ہیں، اچھل اچھل کے نکل رہی ہیں، باقی دنوں میں یہ بیچارے جالے ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں تو مچھلی کوئی ہاتھ لگتی نہیں ہے، تو ہفتے والے دن جس دن مچھلی شکار نہیں کرنی اس دن مچھلیاں اچھل رہی ہیں۔ آزمائش کہ اللہ کہتا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو کبھی کبھی آزمائش اس طرح ہے کہ وہ برائی سامنے سج کے آ جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے وہ ایک خاتون، خوبصورت ترین خاتون، ایک ملکہ، اور اپنے مکمل خوبصورتی میں، اور یوسف علیہ السلام مکمل جوانی میں، دروازے بند، دیکھنے والا کوئی نہیں، مان لو تو ساری دنیا جہان کے سہولیات مل جائیں گے، خوشیاں مل جائیں گی، عزت مل جائے گی، برائی سج کے سامنے آئی ہے، پلیٹ میں ریڈی ہو کے سامنے آئی ہے۔ لیکن یہاں تو امتحان ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، یہاں امتحان ہوتا ہے کہ اب بندہ کیا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی آزمائش آئے ہماری زندگی میں تو اللہ ہمیں سرخرو کرے، اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ ہم کمزور ہیں، ہم
نہیں پتا ہم کب پھسل جائیں، نہیں پتا ہم کب ڈگمگا جائیں، نہیں پتا کب ہم شیطان ہم پر حاوی ہو جائے. اگر آزمائشیں آئیں زندگی میں تو ہمیں طاقت دینا، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دینا. اللہ نے انہیں آزمایا کہ فرشتے آ کے خود جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نہ سیکھو. تو پھر کچھ ایمان والے تھے جو نہیں سیکھتے تھے، جانتے تھے کہ جادو سیکھنا کفر ہے، ہم نہیں سیکھیں گے. اور جو منافق تھے جن کا ایمان کمزور تھا وہ جا کے سیکھتے تھے اور ایمان سے نکل آتے تھے. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتے ہیں یہودیوں نے اس چیز کی پیروی کی جس چیز کی جو کہ فرشتوں پہ جو دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت جو سکھاتے تھے. وما يعلمان من احد، اور یہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا، جب تک یہ دونوں ان سے نہ کہتے انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو. اور یہاں پہ ایک سبق یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ لوگوں کو ہمیشہ نصیحت کرنے والا بنے، لوگوں کو ہمیشہ نصیحت کرنے والا بنے، چاہے وہ خود بھی عمل نہ کرتا ہو. کیا مطلب؟ میں ایک چیز پہ خود تو عمل نہیں کرتا ہوں. اب یہ فرشتے سکھا تو رہے تھے نا، جادو سکھا رہے ہیں، حالانکہ جادو سکھانا کفر ہے، لیکن یہ تو آزمائش کے طور پہ تھے، سکھاتے ہوئے ساتھ میں گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ تم نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کبھی کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے، کوشش تو کرو کہ اس گناہ سے نکل آؤ. لیکن اگر تم نہیں نکل پا رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کو کہنا چھوڑ دو. چلو تم خود کو بچانے کی کوشش تو کرو، لیکن دوسروں کو بھی اگر تم بچا سکتے ہو تو ان کو بچاؤ. کہ یار میں نشے میں پڑ گیا ہوں، میں نشہ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں پڑ گیا ہوں، میں آہستہ آہستہ میری جان چھوٹ جائے کہ تم نشہ نہ کرنا. مطلب یہ نہیں کہ میں نشہ کروں تو سب نشہ کریں، میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو کوئی بھی نہ پڑھے. نہیں، اگر میں دوسروں کو نصیحت کر سکتا ہوں تو میں کر لوں. بے شک میرے میں غلطیاں ہیں، کیا پتا دوسروں کو کہنے سے اللہ میری اصلاح کر دے. ایسے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے رستے میں جو جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں سکھایا جا رہا ہے، جنہیں دین بتایا جا رہا ہے، پتہ نہیں وہ بات قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن جو دین پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں ہم ضرور ہدایت دیں گے. تو میں اگر قرآن پاک سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، کیونکہ میں تو کوشش کر رہا ہوں. آپ نیکی پھیلانے کی کوشش کریں گے تو امید ہے کہ اللہ آپ کو ضرور ہدایت دے گا، جس طرح اللہ نے فرمایا. تو اگر انسان میں خیر نہیں بھی ہے نا، انسان کسی خیر سے محروم ہے تو دوسروں تک اس خیر کو پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بس دوسروں تک ہی رہے، نہیں، خود کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اور عزم کرے کہ نہیں میں خود کو ٹھیک کروں گا. اور اللہ تعالیٰ جلد، اگر انسان کی نیت خالص ہو تو اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں. تو یہاں پہ فرشتے ان سے کہتے تھے کہ تم کفر نہ کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بین المرء وزوجہ. تو یہ لوگ اس کے ذریعے وہ سیکھتے تھے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے یہ میاں بیوی کے درمیان فرق ڈالتے تھے. جادو میں سے ایک جادو وہ ہوتا ہے جس کو سحر الفرق، تفریق بھی کہتے ہیں، کہ فرق ڈالنا. جس جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان نفرت ڈالا جاتا ہے. تو یہاں گویا اللہ فرما رہا ہے کہ جادو کے یہ اثرات حق ہے، جادو کے یہ اثرات حق ہے کہ میاں بیوی کے درمیان فرق پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، لڑائی جھگڑے پیدا ہو. اور یہ یقیناً شیطانی ایک حربہ ہے. شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو آپس میں لڑواؤں، جھگڑواؤں. اور میاں بیوی کا رشتہ کیونکہ اس کے ذریعے دو خاندان جوڑ رہے ہوتے ہیں، کئی رشتے جوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جس طرح حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے سمندر میں اور کہتا ہے جاؤ بڑے بڑے کام کر کے دکھاؤ مجھے. شام کو آتے ہیں جنات بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا. تو کہتا ہے ہاں تو نے اچھا کام کیا، تو نے اچھا کام کیا، لیکن جو سب سے بڑا کام جس نے کیا ہوگا اس کو میں تاج پہناؤں گا. تو ہر کوئی اپنے اپنے جرم کا بتاتا ہے کہ میں نے قتل کروایا، میں نے زنا کروایا، میں نے فلاں کروایا. ایک کہتا ہے میں دو بیویوں کے، دو میاں بیوی کے درمیان ان کے پیچھے پڑ گیا، ان کی لڑائیاں کروائیں یہاں تک کہ ان کو میں نے جدا کر دیا. ابلیس کہتا ہے تو نے کمال کا کام کیا ہے اور تو اس تاج کا لائق ہے، کیونکہ تو نے دو خاندانوں کو الگ کر دیا اور اب ان کی لڑائیاں نہیں ختم ہونی. تو بہرحال یہ شیطانی ایک چال ہے میاں بیوی کے درمیان فرق ڈالنا اور لوگوں کو آپس میں توڑنا، جو کہ جادوگر بھی یہ عمل کرتے ہیں. اور لیکن یہاں ساتھ اللہ نے ایک اور بات بتائی، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ.
اور نہیں ہے یہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے والے مگر اللہ کی اجازت سے. مطلب یہ ہے کہ جادو میں طاقت ہے، لیکن اللہ کی مرضی اگر نہیں ہوگی، اللہ اس جادو کے اثر کو زائل کرنا چاہے تو دنیا جہان کے جادوگر مل جائیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ اکبر. ایک مومن جادو سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ اللہ سے جڑتا ہے. جادو سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے جڑنا ہے. اگر جادو کے اثرات آپ کی زندگی میں آ گئے تو ہم نے پریشان ہونا ہے، ہم نے ٹینشن لینا ہے، ہم نے عاملوں کے پاس جانا ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے جڑنا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، کیونکہ میرے اللہ اگر چاہیں گے تو دنیا جہان کے جادوگر مل جائیں، مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. جس طرح وہ ہم پڑھ چکے نا ہود علیہ السلام نے کہ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، تم سب کے سب مل کے چل لو، تمہیں مہلت بھی دیا جا رہا ہے، تم مجھے مہلت نہ دو، سب ملو، جادو کرو، ٹونا کرو، پلاننگیں کرو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے، وہ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، میں کیا، کائنات میں کوئی مخلوق ہے ہی نہیں مگر ہر ایک کی پیشانی اس کے ہاتھ میں، ہر ایک نے اسی کے مطابق چلنا ہے. وَأَلَّوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو سمجھاتے ہیں کہ ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتے. الا بشیء قد کتبہ اللہ علیہ، سوائے وہ نقصان جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ لیا. تو اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. اور جادو کا علاج کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام سے پڑھ کے کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن تو میں نے پڑھ رہا ہوں لیکن اثر نہیں ہو رہا کیونکہ تم ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے ہو. بیمار جب ہو جاتا ہے نا کوئی انسان، دوائی ڈاکٹر دے دیتے ہیں کہ یہ دوائی کھاؤ، کبھی کبھی انسان دوائی کھاتا ہے اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ دوائی اثر والا نہیں، دوائی کا اثر ہے لیکن تم نے غلط استعمال کیا ہوگا نا. تمہیں کہا گیا خالی پیٹ کھاؤ، تم نے خالی پیٹ نہیں کھایا، تم نے دوائی کسی اور چیز کی تھی، بیماری کوئی اور تھی. دوائی جو ہے نا تم نے جو ہے نا تعداد تم نے کم یا زیادہ استعمال کر لیا. دوائی کوئی نہ کوئی تم نے غلطی تو کی ہوگی. تو ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سے وہ جادو ختم نہیں ہو رہا، مطلب یہ کہ کوئی نقص ہے، اس نقص کو تلاش کرو. قرآن حق ہے، قرآن کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھ رہا تھا، کل ہی پڑھ رہا تھا میں، کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے کہا میرے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے، آپ نے کہا جاؤ شہد پیو. اس نے شہد پیا تو اگلے دن اس نے کہا اللہ کا رسول میرا پیٹ تو اور خراب ہو گیا. آپ نے کہا جا اور شہد پیو. اس نے اور شہد پیا. پھر اس نے کہا اللہ کا رسول میرا پیٹ اور خراب ہو گیا. آپ نے کہا جا اور شہد پی. اس نے اور شہد پیا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس نے، اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ دیکھو جب اللہ نے کہا ہے تو اللہ نے کہا تو وہ حق ہے اور ایسے ہو کے رہے گا. اللہ نے کہہ دیا نا کہ شہد میں علاج ہے تو پھر علاج ہے. تمہارا پیٹ نے جھوٹ بولا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسی بات ہے، کیسا عقیدہ ہے کہ تمہارے پیٹ نے جو کہہ رہا ہے خراب ہوں میں، وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اللہ کا کلام. اور اس کی تشریح میں پڑھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب اس نے اس کے پیٹ میں کچھ اس طرح کی جراثیم تھے، جب اس نے شہد پیا تو وہ جراثیم نکل گئے اور پیٹ خراب ہوا تاکہ جراثیم اچھی طرح نکل جائے. اس نے اور شہد پیا اور پیٹ خراب ہوا اور جراثیم نکلے، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ پیا تو وہ پیٹ ایک دم صاف ہو گیا اور اس کی بیماری ختم ہو گئی. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ اس میں علاج ہے تو علاج ہے. میری کوتاہی ہے، میری غفلت ہے اور میں اس غفلت کو تلاش کروں اور اس کو ٹھیک کروں، یقیناً سارا معاملہ حل ہو جائے گا. ہماری کلاس آج کافی لمبی ہو گئی، اس کو مختصر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے. یہ عقیدہ بنا لو، عقیدہ بنا لو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تو دنیا میں کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ مومن کا عقیدہ ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا سوائے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ لیا ہے، وہی ہمارا مولا ہے. اور ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایمان والا بنائے. دوسری بات وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو کچھ یہ سیکھ رہے ہیں جادو، یہ انہیں نقصان پہنچائے گا، فائدہ نہیں دے گا. یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے. عقیدہ یاد بنا لو اپنا کہ جادو سیکھو گے نقصان ہوگا. جادو ہی نہیں، ہر شر میں نقصان ہے، فائدہ نہیں. ہر اس چیز جس چیز کو اسلام نے حرام کیا اس میں نقصان ہے، فائدہ
نہیں ہے، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ دھوکہ ہو، چاہے وہ حرام مال ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جسے حرام کیا ہے اس میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ جادوگر کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تجھے نقصان ہوگا، تجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ بھی یہ جان چکے ہیں، یعنی یہودی بھی اس بات کو جانتے ہیں اور سب یہ بات جان چکے ہیں کہ جس نے اس جادو کو اپنا لیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دیکھیں دنیا پہ یا دنیا کو حاصل کر سکتے ہو یا آخرت کو حاصل کر سکتے ہو، اپنی منمانی کر کے تم ایک چیز کو لے سکتے ہو، یا اپنی منمانی کرو اور دنیا کو پیٹ پیچھے چھوڑو اور اللہ کو راضی کرو، یا اپنی منمانی کرو اور دنیا کو خرید لو اور آخرت کو چھوڑ دو۔ دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جس نے اس جادو کو خرید لیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جس نے اس شر کو چھوڑ دیا اس کے لیے آخرت میں بدلا ہے۔ دو قید ہے، امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو قید ہے، یا زندگی دنیا قید ہے یا آخرت قید ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید ہے، دنیا جیل ہے، آخرت جنت ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور آخرت جہنم ہے۔ تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ قید سے مراد پابندیاں ہیں، یا دنیا میں پابندیوں میں رہو، اللہ کی پابندیوں میں، نہیں تو پھر آخرت میں پابندیاں ہوں گی تمہارے اوپر، جنت سے پابندی ہو جائے گی، یا دنیا میں جو ہے نا وہ دونوں میں سے کسی ایک قید کو اپنانا ہے۔ تو جس نے دنیا میں اسے اپنایا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، یعنی یہ تیسرا اللہ نے، ایک تو کہا کفر ہے، دوسرا اللہ نے کہا ان کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، تیسرا اللہ نے کہا کہ جس نے اسے اپنایا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ چوتھا وَلَبِئْسَ مَا، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنے جانوں کے لیے خرید لیا، کاش لو کانوا یعلمون، کاش کے یہ جان لیتے۔ یہاں دیکھیں لو کانوا یعلمون، کاش کے یہ جانتے۔ اور آیت کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ عَلِمُوا، پیچھے پڑھا ہے ہم نے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ، یہ جان چکے ہیں کہ جس نے اسے خرید لیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور آخرت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ یہ جانتے۔ تو کیا مطلب، وہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ پہلے اللہ کہہ رہے ہیں جانتے تھے، ابھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانتے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ علم ہی نہیں ہے جس علم پہ عمل نہ ہو، وہ علم ہی نہیں ہے جس علم کا رزلٹ نہ ہو، جس علم سے تبدیلی نہ آئے، جس علم سے بدلاؤ نہ آئے۔ تو وہ جانتے تو تھے لیکن اس کا عمل نہیں تھا، جانتے تو تھے لیکن جادو کو پھر انہوں نے نہیں چھوڑا، جانتے تو تھے کہ جادو کو اپناؤ گے تو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی جادو کو اپنایا۔ مطلب یہ علم نہیں تھا، مطلب صرف علم وہ نہیں جو ہمارے سینوں میں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں ہوں، تو یہ علم نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا لیکن میں کرتا نہیں، تو یہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جس کا عمل بتاتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے اس آیت میں ایک سبق ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی کو اپنا لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی اگر اس شر کو اپنانے کے بجائے وہ خیر کو اپناتے، جس طرح اس آیت کے پیچھے ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیا، اگر اس شر کو، اس جادو کو اپنانے کے بجائے، اس شیطانی عمل کو اپنانے کے بجائے، اس کفر کو اپنانے کے بجائے یہ ایمان لے آتے، اللہ پر ایمان کو مکمل طور پہ اپنا لیتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ کی طرف سے بہت اچھا بدلہ انہیں ملتا، اچھا ثواب، دنیا میں بھی اللہ انہیں عزت دیتا، دنیا میں بھی اللہ انہیں برکت دیتا، انہیں نعمتوں سے نوازتا، اور آخرت میں بھی لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے، یعنی کاش کہ یہ اس طرح جانتے کہ ان کے جاننے سے ان کے اعمال سنور جاتے، ان کی اصلاح ہو جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔